بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں انشاءاللہ آج ہم چھٹے پارے کے 10 پیغامات کو سیکھتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی پہلی آیت کی طرف۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ جی ہاں، اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو بیان نہ کر، صرف مظلوم ہے جو ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ مومن کبھی بھی دوسروں کی برائیوں کو اور دوسرے کے عیوب کو اور دوسروں کے عیب کو دوسروں کے سامنے لیک نہیں کرتا، صرف مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جب ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی تو ظالم رک جائے گا ظلم سے اپنے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ شاید مظلوم کی لوگ مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منہ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے غلوف سے بچنا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آج کی دنیا میں بعض نادان جاہل افراد مولا علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار کا عبد ہونا۔ جب کوئی مولا علی علیہ السلام کو خدا کہے گا تو یعنی آپ وہ عبدیت امام سے چھین رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہ جو افراد کرتے تھے، جو غلوف کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام بھی بیزار تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہیں وہ دو گروہ، ایک وہ جس نے غلوف کیا افراد ہونے میں، اور دوسرا جس نے دشمنی میں افراد کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غلوف نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مقدسات کا احترام۔ یہاں پر اس آیت میں شاعر الہی کا بیان ہوا، خدا کی عظمت، خدا کی نشانی، ساری چیزیں جو ہیں یہ شاعر الہی ہیں۔ صفا مروہ شاعر الہی ہے، قربانی جو حج کے دوران میں پیش کرتے ہیں وہ بھی شاعر الہی ہے۔ اس تعریف کے مطابق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اسلامی کتب، اسلامی مراکز، مقدس مقامات اور ہر وہ چیز جس میں خدا کا رنگ اور خدا کی خوشبو ہو وہ شاعر الہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان مقدسات کا احترام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں مراجع، علماء اور جو مقدس چیزیں ہیں یا مقدس افراد ہیں ان کی بے احترامی کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے طہارت کی جستجو۔ اس آیت میں مومن کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت کا ذکر ہوا ہے کہ ہمیشہ مومن باطنی اور ظاہری طہارت رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا میری امت کو قیامت میں وضو کی وجہ سے نورانی چہرے میں محشور کرے گا۔ مومن ہمیشہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عدالت۔ مومن ہمیشہ عدالت کی رعایت کرتا ہے، حتیٰ اپنے دشمن کے ساتھ۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو ہمیشہ عدالت برقرار کرتے ہیں اور کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے میرے دشمن نے ایک ضربت ماری، اسی لیے تم بھی دشمن کو صرف ایک ہی ضربت مارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدالت کا برتاؤ کرنے اور عدالت کے ساتھ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ ہمیشہ مومن جو ہے عدالت برقرار کرتا ہے اور عدالت کی رعایت کرتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے چھٹے پیغام کی طرف۔
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی نعمتوں اور کامیابی کی یاد دہانی. اس آیت میں پروردگار دستور دے رہا ہے کہ خدا کی نعمتوں اور کامیابی کو یاد کرو. خدا متوجہ کروا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت دشمن تمہیں نابود کرنا چاہتا تھا اور ہم نے تمہاری مدد کی. آیت کے آخر میں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ پروردگار پر مومن جو ہے ہمیشہ توکل کرتا ہے. تو ایک مومن کی صفات میں سے ہے کہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور جو گزشتہ کامیابی ہے اس کو یاد کر کے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی آیت کی طرف. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے انسانوں کی نجات کی کوشش. جی ہاں، اسلام مومن کی نجات کے لیے آیا ہے اور اس آیت میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جس شخص نے ایک شخص کو یا ایک انسان کو نجات دی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے پورے انسان کو یا ساری انسانیت کو نجات دی. اور بہترین نجات وہ ہو سکتی ہے کہ معنوی یا روحانی نجات وہ یہ ہے کہ دوسروں کو غفلت سے نکالے، دین، عقائد اور احکام کے بارے میں سکھائیں تاکہ وہ اس غفلت سے نکل کر دین کی طرف آ جائے. ایک مومن کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے کہ انسانوں کی نجات کی کوشش کرتا ہے. آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے سماجی تحفظ میں خلل ڈالنے والوں کے ساتھ سخت رویہ. جی ہاں، اس آیت کے اندر جو لوگ تحفظ میں خلل ڈالتے ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ آیا اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پروردگار اور اسلام جو ہے اجتماعی تحفظ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اپنی پسند کے اعتبار سے دین کو نہ لینا. یہودی رسول خدا کے پاس آئے، چند مسئلے اور سوال پوچھے مگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بھی ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوگا اس چیز کو حاصل کریں گے اور اگر انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو اس چیز کو نہیں لیں گے. قرآن یہی سکھا رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کے مطابق، اپنے نفس کے کرائٹیریا اور معیار کے مطابق کسی چیز کو نہ سمجھے، کیونکہ جو لوگ اپنے نفس کے مطابق سمجھیں گے تو ان کو کبھی بھی باطنی طہارت نہیں ملے گی. اسی لیے ایک مومن شخص بھی ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی بات کو سنتا ہے، اپنے نفس کی بات کو نہیں سنتا. آئیے اب چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مذہب کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی نہ کرنا. قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو بھی اسلامک ویلیوز کے، جو بھی اسلامی احکام کے خلاف جائے اور اسلام کا مذاق اڑائے اس سے کبھی بھی دوستی نہ کریے. تو ہمیں ایک مومن شخص کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ آس پاس دیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان لوگوں سے رابطہ ہو کہ جو مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تھے 10 پیغامات آج کے پارے کے. انشاءاللہ کل تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.